أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. محترم حاضرین، آج کے ماحول میں اگر آپ دنیا کے حالات پر نگاہ ڈالیں تو نظر آئے گا کہ ہر طرف تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تبدیلیاں کئی طرح کی ہو رہی ہیں، افکار میں، اطوار میں، حکومت کے طریقوں میں، سیاسیات میں، اقتصادیات میں، ہر میدان میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف افکار، ازم، طرز حکومت اپنے اندر اپنی بے بسی اور ناکامیوں کو محسوس کر رہے ہیں. وہ تجربات ان کے بتا رہے ہیں کہ انسانیت کے مسائل کو حل کرنے میں وہ ناکام ہے. ایک طرف ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ گزشتہ دنوں کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے عالمی منظرنامے میں، جیسے کورونا اور لاک ڈاؤن، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا. ایسے میں جہاں ایک طرف الہادی اور بے دینی فکر نے اپنا کام کیا، وہیں الہاد کی طرف مائل ایک بڑے طبقے نے اس بات پر سر جوڑ کر گفتگو کی، نقاش اور محاورات کیے کہ ان حالات میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کائنات بغیر مالک کے، بغیر نظام چلانے والے مدبر کے نہیں چل رہی ہے. اس کا کوئی مالک ہے، مدبر ہے. یہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو منکرین خدا، منکرین حدیث اور دانشوری کے نام پر اقلیت پسندی کی طرف مائل تھے. ان کے یہاں یہ بحث چھڑی کہ اس کائنات کا رب ہے، واقعی کوئی چلانے والا ہے، انسان بے بس ہے، انسان کا اپنا قانون اور قاعدہ نہیں چلتا. قرآن کی بیان میں الا لہ الخلق و امر، سن لو مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ ہو رہا ہے. یعنی یہ کائنات جس نے بنائی ہے، نظام بھی اسی کا چل رہا ہے. اس حقیقت کی طرف وہ مائل ہوئے اور ایسے بہت سارے معاملات، مسائل، الجھنوں کا حل جب انہوں نے دیکھا کہ اہل اسلام کے پاس قرآن مجید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں کے بیان کے مطابق دین کی طرف مائل ہوا. جہاں ایک پس منظر اور ایک رخ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اسلام اور حق کے مخالفین، اعدائے دین، اپنی سرگرمیوں میں پہلے کی طرح مصروف ہیں اور تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ دونوں حالات اگر غور سے دیکھا جائے اور ایک خاص طور سے ایک مسلمان مومن بندہ، خیر امت کا ایک فرد اپنی منصبی ذمہ داری کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ دعوت و اصلاح کا انتہائی سنہرا موقع آج دنیا میں پایا جاتا ہے. شاید اس سے پہلے اتنا بہتر مخالفت کے ماحول کے باوجود، جہاں ہر ذریعہ، میڈیا کا ہو، حکومت کا ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، اسلام کے خلاف تمام ذرائع کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انسانیت کے مسائل بڑھتے ہوئے اور مختلف قسم کی ناکامیاں لوگوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں. اور ایسے لوگ جب اسلام اور اسلامی تعلیمات کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو انہیں امید کی جھلک نظر آتی ہے. اس تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا اس سے سنہرا موقع شاید اس سے پہلے نہ آیا ہو. لیکن اب خود جب ہم دعوت و تبلیغ اور اسلامی دعوت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں
تو ایک سوال اور بہت بڑا سوال، سنگین سوال ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت اپنے صحیح خد و خال کے ساتھ کیا دنیا کے سامنے موجود ہے؟ دنیا کو جس دعوت، خالص دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ خالص دین کی ضرورت ہے، جس میں انسانیت کے تمام دکھوں اور دردوں کا درد کا علاج ہے، کیا وہ خالص دعوت اپنی صاف شفاف شکل میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کر پا رہے ہیں؟ مسلمانوں کا، امت مسلمہ اپنے اس فریضے کو کما حقہ ادا کر رہی ہے؟ تو ہمیں صاف، صریح اور چیختا ہوا جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ دعوت کا موقع سنہرا ہے، زمین زرخیز ہے، زمین ہمارے لیے تیار ہے، لیکن دعات اور دعوت اسلامی اپنی صحیح شکل و صورت میں اس طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے جس کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، اللہ کے وعدوں کے مطابق دین حق قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، ایک طائفہ حق کا قیامت تک موجود رہنے والا ہے، جو قرآن و سنت اور خالص دین کی نہ صرف آبیاری کرے گا بلکہ اس کی دعوت کو زندہ رکھے گا۔ لیکن دنیا کو جس طاقت کے ساتھ اس دعوت کی آج ضرورت ہے، اہل دعوت حق اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ہماری دعوت کا چہرہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ مسلمان امت کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے طبقات خالص دین کی بجائے منحرف دین کے حامل بن گئے۔ اہل سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، نجات پانے والا وہ ہوگا جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہے، سنت والا، نبی کے طریقے والا، جماعت والا، صحابہ اور سلف کے طریقے والا، اہل السنہ والجماعہ جو ہوگا وہ نجات پانے والا یعنی صحیح دین کا حامل ہوگا۔ لیکن آج ہر طرف امت مسلمہ کی شکل میں اہل السنہ کی بجائے اہل البدع نظر آتے ہیں، اور اسلامی دعوت کے چہرے کو بگاڑنے والے، اسلامی دعوت کو مقبولیت کی بجائے بدنامی دینے والی ایک بہت بڑی نمایاں شکل و صورت موجودہ دور کی خارجیت ہے۔ خارجیت کا جب میں نے نام لیا تو آپ سوچ سکتے ہوں گے، سوال اٹھتا ہے کہ خارجیت کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ شاید ناواقف ہو، خطبہ جمعہ میں تحقیقی خطابات کا موقع نہیں ہوتا، اشارے کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بدعتی فرقہ بقول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، خوارج وہ سب سے پہلا گروہ ہے جس نے مسلمانوں کو گناہوں اور خطاؤں کی بنیاد پر کافر قرار دینے کی بدعت ایجاد کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی بدعت تھی کہ گناہ کا ارتکاب کرنے پر ایک مسلمان کو کافر قرار دیا اور اس بنیاد پر اس کے جان و مال کو حلال قرار لیا، اس کے قتل کرنے کو جائز بنا لیا۔ خوارج کے بعد تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف اشارہ، یہی بیماری روافض میں آئی۔ خوارج اور روافض کے بعد قدریہ، معتزلہ نے یہ بیماری اختیار کی اور خود کلمہ گو افراد میں بہت سارے ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دینا شروع کیا۔ بعض علماء سلف نے لکھا کہ جتنے بدعتی گروہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر کچھ اصول بنائے، دین کو اس کو دین کی پہچان بنا لیا اور ان اصولوں کو لوگوں پر لاگو کرنا فرض قرار دیا۔ جس نے اس اصول کو قبول نہیں کیا، ان کی بدعت کو اختیار نہیں کیا، یہ اس کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مجلس میں اگر 7-8 لوگ اکٹھا ہوئے، باہم بات کی، اٹھ کر جب چلے گئے تو ایک دوسرے پر تکفیری حکم لگانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس سلسلے نے مسلمانوں کو داخلی طور پر بڑا نقصان پہنچایا، اسلامی دعوت کے چہرے کو، مسلمانوں کے چہروں کو بڑا داغدار بنایا۔ مختلف فتنے حضرت عثمان غنی سے لے کر آج تک، وہ القاعدہ کی شکل میں ہو یا انتہا پسند مسلم تنظیموں کی شکل میں ہو، جتنے بھی آپ کو فرقے ملیں گے وہ خارجیت کی اس فکر سے کسی نہ کسی شکل میں متاثر ملیں گے۔ یہ فتنہ آگے بڑھتا گیا اور آج کے زمانے میں اس نے اپنے اثرات کو اتنا پھیلا دیا کہ وہ دعات جو خالص اسلام کے داعی کہلاتے ہیں وہ بھی ان کے اثرات سے آج محفوظ نہیں رہے۔ میں اکثر اس موضوع کے خطابات میں کہتا رہتا ہوں کہ خارجی فکر نے موجودہ دور کا جو سیاسی ایک پروپیگنڈا ہے جمہوریت اور سیکولرزم کے نام پر، جہاں جمہوریت کے نام پر ہر شخص اپنی خود رائے کا شکار نظر آتا ہے، ووٹ کے نام پر کہ ہر شخص رائے دے سکتا ہے، وہ صاحب علم ہو یا کوئی سوجھ بوجھ سے محروم شخص ہو، ہر ایک کی رائے برابر ہے۔
اور یہاں آزادی اظہار رائے کے نام پر میڈیا کو جو آزادی ملی ہے اس آزادی نے آوارگی اختیار کر لی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں طبرانی کی، جسے علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اس میں 3 ہلاک کر دینے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ پر فریفتہ ہونا، خود پسندی، اپنی رائے کو رائے سمجھنا، دوسروں کی رائے قبول نہ کرنا۔ خارجیت کے تعلق سے جو میں نے ہلکا سا تعارف کیا، جنہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور ان کے مقرر کیے ہوئے صفین کے واقعے میں جو تحکیم کا ذکر ہوا، دونوں کی طرف سے مصالحت کی بات ہوئی، ان میں شامل تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دیا اور ان کو قابل گردن زدنی، قتل کے لائق بنایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے شہید بھی کیا۔ اس درجے تک غلو، انتہا پسندی پہنچ گئی ان خارجیوں کی۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیاد کہاں سے پڑی، اور میں نے جو بیچ میں اشارہ کرنا چاہا کہ خالص اسلامی دعوت کے علم بردار نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ عالم اسلامی میں اس خارجیت کے اثرات سے جو ہے متاثر نظر آتا ہے۔ اہل علم نے ایک کتاب ابھی عربی زبان کی آئی، بڑی مفصل اور بڑی بہترین، میں یہاں جو علماء کرام اور طلبہ ہیں ان سے کہوں گا ضرور مطالعہ کریں، القصۃ الکاملہ لخوارج عصرنا، شیخ دکتور صالح کی، دکتور ابراہیم بن صالح، ان کی کتاب میں انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ کیا اور بتایا کہ ہندوستان کے عالم ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے 1939-40 میں اپنی پہلی کتاب اسلام کا سیاسی نظریہ اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں لکھی۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ میں ان کی عبارتیں پیش کروں، اس کا حاصل یہ ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، یہ کتاب پڑھیے مختصر سی، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ اور 4 جو اصطلاحات کا ذکر کیا ہے اس پر پورے قرآن کی گردش ہوتی ہے، اس کے مضامین کی گردش ہوتی ہے، اور وہ خلاصہ ہے اسلامی دعوت کا۔ لیکن انہوں نے جو تفسیر تشریح کی ہے اس میں تمام سلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پوری اسلامی تاریخ کے معتبر مفسرین کی تفاسیر سے انحراف کیا۔ رب، دین، الہ اور یہ ایسے 4 اصطلاحات کی انہوں نے تشریح کی۔ عبادت، انہوں نے رب کا معنی کیا صاحب توحید ربوبیت کے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے ان کا توحید الحاکمیہ، حاکمیت کے معنی میں توحید کے معنی کو محدود کر دیا اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کے معنی ہی کو انتہائی محدود کر کے یوں کہنا چاہیے کہ تحریف کر دی۔ دین کا معنی ریاست، رب صاحب قوت، اختیار، اقتدار والا، لا الہ الا اللہ کا معنی بدل دیا۔ نمرود، فرعون، ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ نمرود جو ہے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، ربوبیت اس معنی میں جو پالنہار، پروردگار، لوگوں کی حاجت پوری کرنے والی ذات، کفیل کے معنی میں ہو۔ انہوں نے ذکر کیا کہ 4-5 معنی ہے ربوبیت کے، اس میں ایک معنی یہ ہے کہ بادشاہ ہو، رئیس ہو، قوم کا بڑا اور سردار ہو، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں۔ نمرود اور فرعون اس معنی میں اپنے آپ کو رب کہتے تھے، ورنہ ربوبیت کا جھگڑا نہیں تھا۔ اصل جھگڑا یہ تھا کہ وہ اپنے قوانین کو، اپنے جو ہے دستور کو لوگوں کو منوانا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، لیکن رب اعلیٰ میں ہوں۔ فرعون کہتا تھا اس اعتبار سے کہ میں اس مصر کا حاکم اور بادشاہ ہوں، میرے قوانین اور احکامات چلیں گے، معاملات میں، سیاسیات میں، لین دین میں، ان میں اللہ کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ شرک تھا ان کا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے یہ تفصیل بیان کی، اور اس سلسلے میں میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں ان کی بہت ساری عبارتیں ہیں، لیکن وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا کہ میں ان عبارتوں کو پیش کروں۔ لیکن حاصل کلام کے طور پر شیخ ابراہیم نے یہ بیان کیا کہ مولانا مودودی صاحب کی کتابوں کا استقراء کیا جائے تو اس سے 3 نتائج جو برآمد ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو بدعت ایجاد کی اور ایسی تفسیر کی جو تمام پچھلے مفسرین سے ہٹ کر ہے، مفسرین تو چھوڑیے، قرآن کا سیاق و سباق۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نمرود اللہ کو رب مانتا تھا، اس کی ربوبیت کا انکار یہ تھا کہ وہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا، اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا مناظرہ جو قرآن نے نقل کیا کہ انا احیی و امید، پہلے اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم نے کیا کہا
کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تو اگر تیرا ایسا دعویٰ ہے ربوبیت میں، تو اپنے آپ کو اللہ کا شریک یا اس کا برابر یا اس کے مقابل بیان کر رہا ہے، تو میرا پروردگار اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے لا کر بتا دے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو کہنا یہ چاہیے کہ مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ کو قرآن کا جو تشریح وہ کر رہے ہیں نمرود کے جس فکر کا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں سمجھے تھے، اور تو اور نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کے مغرب سے نکالنے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں جس کا تعلق قانون سے نہیں ہے، نظام کائنات سے ہے نا. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظام کائنات والی ربوبیت کے بارے میں نمرود کا عقیدہ بگڑا ہوا نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم کا سوال بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اس کی اسی بات کا رد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سورج کو مغرب سے نکال کر بتا، اور وہ مبہوت ہو گیا. تو مطلب یہ کہ انہوں نے عربی زبان، قرآن کے سیاق و سباق، علماء مفسرین سے انحراف کر کے یہ نتائج برآمد کیے. تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حاصل کلام کے طور پر شیخ ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے جو افکار، نظریات، اور انہوں نے اسلام کی جو سیاسی تفسیر کی، جو دین کے اصل مفہوم سے، اسلامی دعوت کے اصل مفہوم سے ہٹ کر ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے تمہید میں مجھے یہ پیش کرنا تھا کہ اصل دین کیا ہے. میں اختصار سے صرف یہ کہوں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پوچھا ان سے، سوال کیا. آپ لوگوں نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی، حدیث جبرائیل. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، علامات قیامت کیا ہے. پوری حدیث کو پڑھیے. آخر میں ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بعد میں صحابہ کرام سے کہ یہ جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. تو اس حدیث جبرائیل میں ایمان، اسلام، احسان، علامات قیامت کی جو بنیادیں ہیں، یہ ایمان ہے، اس میں توحید بھی ہے، نماز روزہ ارکان اسلام بھی ہیں، ایمان کی مبادیات ہیں، ان مبادیات یا بنیادوں کے ساتھ ان کے تابع کی چیزیں بھی ہیں. ایمان بالآخرہ، عبادت، یہ ساری چیزیں دین کا خلاصہ اور بنیادیں ہیں جو پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں لیتی ہیں اگر غور کریں. حدیث جبرائیل پر اگر آپ تفصیل سے کئی دروس دیں، صرف نماز کو لیجئے، نماز کی جو پابندیاں ہیں، مردوں اور عورتوں کی طہارت، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے غسل لازم آتا ہے، کن چیزوں سے اور کیا طہارت میں کمی آ جاتی ہے، جگہ کے آداب، نماز کا ذکر کیا تو نماز سے متعلق ساری چیزیں اس میں آ گئی، صاف صفائی تک بھی، کپڑے اور لباس کے احکامات بھی، جگہ اور مسجد کے احکامات بھی. اس طریقے سے حدیث جبرائیل میں پورا دین سمٹا ہوا ہے، دین کی بنیاد ہے. اور جو سیاسی اسلام کی تفسیر کی گئی، اس میں توحید کا معنی ہی تبدیل کر دیا گیا، شرک کے معنی ہی کو بدل دیا گیا. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا جو معنی، مفہوم، طریقہ قرآن سنت نے بیان کیا، جس کو پوری امت اسلامیہ کا ایک عظیم ترین ورثہ مانا جاتا ہے، اس ورثے کو ہی تبدیل کر دیا گیا. مولانا ابو العلا مودودی نے یہ جو تفسیر کی، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے دکتور نے، شیخ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پیش کردہ مضامین کا خلاصہ 3 نکات میں اگر سمیٹا جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکام جتنے بھی ہیں دنیا میں آج، مسلمان حکام، ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی نہ کسی شکل میں یہاں کے بارے میں بھی وہ بولتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان حکام ہیں وہ سب کے سب کفار ہیں، طاغوت ہیں، جن کو ان کی حکومت سے ہٹا دینا اور حکومت چھین لینا واجب ہے. پہلا. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے، سب سے عظیم ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت المسلم، مسلمانوں کی ایک جماعت کو پیدا کیا جائے. اس کا مطلب یہ کہ آج جو موجودہ دور مسلمانوں کا معاشرہ اور سماج ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کفر میں، شرک میں جی رہا ہے، جاہلی معاشرہ ہے. ان کو مسلمان بنایا جائے اور ایک مسلمان جماعت کو وجود دیا جائے. یہ دوسرا نقطہ. اور کہہ رہے ہیں تیسرا نقطہ یہ کہ امت کے جو علماء ہیں، قرآن و حدیث کو جاننے والے، ان علماء کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء سلاطین ہیں، ہم اردو زبان میں کہیں کہ درباری علماء ہیں. سارے علماء کرام کو انہوں نے کہا کہ یہ درباری علماء ہیں. اور ان تفاسیر کو بیان کرتے ہوئے مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے مختلف مقامات پر یہ لکھا کہ جو تفسیر، تشریح اور وضاحت میں کر رہا ہوں، حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے اب تک اسے سمجھا ہی نہیں
اس کا مطلب یہ کہ 1300-1400 سال تک ان کے پہلے کے جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں کسی نے بھی اسلام کی صحیح دعوت اور بنیاد کو جانا ہی نہیں. یہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے جانا. شیخ نے ان تینوں کہا کہ ان کی کتابوں کے استقراء سے یہ 3 نتائج میں نے برآمد کیے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس قوم کی فکر پر مطلع کوئی شخص، خارجیت اور اس کے عناصر، اس کی بدعات پر واقف کوئی شخص اگر ان نکات کو جانے گا، ان تحریروں میں جانے گا، تو بالکل یہ بات اس کو جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ خارجیت کا فتنہ جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ ضرر اور نقصان پہنچانے والا بنا، وہ انہی 3 بنیادوں پر کھڑا ہے. کوئی بھی منصف مزاج انسان اس بات کو قبول کرنے میں تردد نہیں کرے گا. یہ کہتے ہیں ہر محقق جو ہے اسے قبول کرے گا. اور اسی فکر نے مسلمان نوجوانوں کو ہتھیار سے لاد دیا، دھماکہ خیز مادوں کے ساتھ یہ گھومنے پھرنے لگے، اور بہت سارے علاقوں و ممالک میں مسلمان مردوں، بچوں، عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیا، ان کی عزتوں کو جو ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حرمتوں کو پامال کیا. یہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے نظریاتی طور پر پیش کیا تھا. ہاں، موقع نہیں ہے اس لیے صرف اشارتاً آگے بڑھتا ہوں کہ یہی چیز آگے بڑھی. اس میں دکتور نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ اس فکر خارجیت کا جو جدید ایڈیشن ہے یہ مرحلہ وار، پہلے دور کے لوگوں میں نظریاتی باتیں تو تھی، عملی طور سے تنفیذی طور پر مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی دعوت کے خلاف یہ تشدد، انتہا پسندی، مسلمانوں کا خون بہانا، دھماکے کرنا، یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. لیکن جب سید قطب کا دور آیا، سید قطب صاحب اگرچہ شیخ حسن البنا جو اخوان المسلمین کے بانی کہلاتے ہیں ان کی فکر سے متاثر تھے، لیکن اپنی علمی فکر میں حسن البنا سے کہیں زیادہ ابو العلا مودودی کی فکر سے انہوں نے استفادہ کیا. جیل میں رہتے ہوئے اشماوی کو خفیہ خط میں انہوں نے لکھا کہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، عقیدے کی کتاب کا، اور خاص طور سے مولانا ابو العلا مودودی کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں پڑھیے. اور آپ سید قطب کو اگر آج عرب دنیا کے علماء ان کے محققین کی روشنی میں دیکھیں، معالم فی الطریق فی ظلال القرآن، ان کتابوں میں آپ مطالعہ کریں گے تو وہ صاف صراحتاً کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا پوری دنیا میں کوئی اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں. جتنے حکام ہیں، محکومین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کے سب کافر ہیں، مشرک ہیں، کفار کے حکم میں ہیں. یہ جاہلی معاشرہ ہے. اگرچہ اذانوں معاذن میں، ہاں، مناروں میں اگرچہ اذانیں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہیاں بے معنی ہے، کیونکہ یہاں احکامات غیر اللہ کے جاری ہیں، طواغیت کے جاری ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت یہ سارے کے سارے کافر ہیں. تھوک میں کفر کا فتویٰ بانٹ دیا. اب سید قطب صاحب اور پھر ان کے منظرین کی تحریروں کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ بڑھتا گیا اور مختلف جماعتوں تنظیموں میں یہ فکر اپنے اثرات دکھاتی گئی. میں حاضرین یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے بہت سارے نوجوان بچے، خواتین، ہماری جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، انہیں لگے گا کہ اس فکر کا، اس خطاب کا ہم سے تعلق نہیں ہے. تعلق ہے. آج ہمارے ہاں جو نراجیت، لاقانونیت، فوضویت اپنے سماج، معاشرے، گھروں میں نظر آتی ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایسا کہتا ہوں کہ گھر گھر میں اس خارجیت کا اثر ہے. گھر گھر میں علماء کو چھوڑ دیا جائے، حکام کی بات نہ مانی جائے، بڑوں کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، اپنے طور سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس چیز نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں رکھا، اجتماعیت کو ٹھوکر مار دی، انتشار پیدا کر دیا، تفرق پیدا کر دیا. یہی فکر تھی. میں نے جیسا کہ عرض کیا، اگر آپ دیکھیں، غور کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے شورش برپا کی تھی، ان لوگوں نے علماء کی باتیں نہیں مانی. صحابہ کرام تھے اس وقت کے علماء، ان کی ایک رائے، ان کی نصیحت کو قبول نہیں کیا اور اسلامی خلافت کو بلکہ خلیفہ اسلام کو شہید کر دیا. کوئی چھوٹا معاملہ تھا، چھوٹا واقعہ ہے. ابھی یہی نہیں، حضرت عثمان غنی کے فوراً بعد حضرت علی کے فوج میں موجود جو طبقہ تھا یہی خوارج کا، صفین میں اکثر و بیشتر یہی لوگ، حضرت علی کے جو اکثریت تھی خوارج کی، حضرت علی کے ساتھ تھی. ان لوگوں نے بھی علماء صحابہ اور علماء کرام کی باتوں کو نہیں مانا اور پہلے حضرت عثمان کے خلاف مخالفت کرنے والوں سے آگے بڑھ کر حضرت عثمان اور بہت سارے صحابہ کرام کو کافر تک کہہ دیا. کیسی شورش ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین. پھر ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ نہروان میں جنگ لڑی، عبداللہ بن خباب بن ارد کو قتل کیا، ان کے بیٹے کو قتل کیا، ان کی ام ولد کو قتل کیا. اس کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر چڑھائی کی نہروان کے مقام پر. 100 سال 150 سال 100 سال 150 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 سال
قتال کیا، یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے ہی نہیں کہا، نوجوان سنیں غور سے، میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں مختلف مقامات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قوم آئے گی کہ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادت کے سامنے، ان کے روزے کے سامنے اپنی عبادت اور روزے کو حقیر سمجھو گے، لیکن قرآن پڑھیں گے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یخرجون من الدین کما یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر آر پار ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی نشان بھی نہیں رہتا۔ مختلف روایتیں ہیں، آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان کو قتل کرنا۔ میں یہ روایت کے الفاظ نقل کر کے کہتا ہوں آج کل جگہ جگہ کہ ہمارے ہاں نوجوان تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ کسی کو اتنی نماز پڑھتا ہوا دیکھیں کہ وہ ہماری نماز کم دکھے، ہماری عبادت تلاوت اس کے مقابلے میں کم دکھے، تو آج کے ماحول میں ہم کیا کریں گے؟ لائک کریں گے، ہاں فالوورز بن جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے۔ یہ تعلیم دیتی ہے، خاص طور سے نوجوان میری اس بات کو اچھی طرح دماغ میں رکھیں اور اس پر تحقیق کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور ایسی بہت ساری احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت اور عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ عمرو بن عبید بہت بڑا معتزلیوں کا امام تھا، عباسی خلیفہ اس کی عبادت اور ریاضت اور زہد دیکھ کر متاثر ہو گئے، لیکن اعتزال کا بانی اور اہل سنت کا مخالف اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خون ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، بہت دیندار تھا، قرآن کا اچھا پڑھنے والا تھا، نیک تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ حضرت علی کے قتل کو اس نے نیکی سمجھنے کے بعد کہا کہ مجھے آسان موت مت دینا، میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹنا تاکہ زیادہ تکلیف ہو، زیادہ ثواب ملے۔ نماز خوب پڑھ رہے ہیں، روزہ خوب رکھ رہے ہیں، تو ظاہری شکل و صورت سے نہیں، منہج دیکھا جائے، عقیدہ دیکھا جائے۔ یہ دین کے نام پر قتل کیے گئے، دین کے نام پر، اور اس چیز نے پوری اسلامی دعوت کو، اسلامی امت کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ عبداللہ بن ابی بن سلول راس المنافقین ہے، لوگوں نے اجازت مانگی کہ قتل کی اجازت دے، تو عمر فاروق نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اسلام بدنام نہ ہو۔ اور ان لوگوں نے آج اسلام کو میڈیا میں ایک کھلونا بنا کر رکھ دیا، ان خارجی فیوت لوگوں نے۔ آج اسلام کے ساتھ جو دہشت گردی، انتہا پسندی کے الزامات لگے ہوئے ہیں، اعدائے اسلام نے ان خارجیوں کو استعمال کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو موجودہ دور کے خارجی، رافضی، تحریکی، یہ آپس میں ملے ہوئے یہود نصارہ کے ایجنٹ نظر آئیں گے، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر میڈیا میں اہل حق اور اہل خالص سلفی دعوت والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ایک لمبا چکر ہے، ان تمام کا ذکر جو ہے خطبہ جمعہ میں ممکن نہیں ہے، ہمارا سلسلہ وار درس چل رہا ہے ہفتوں سے مالیگاؤں میں، اسے ضرور سنیں اگر جو کوئی تفصیل چاہتا ہے، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حضرت عثمان غنی کا میں ذکر کر رہا تھا، خوارج کے بعد پھر جو ہے حضرت علی کے دور میں واقعہ حرہ ہوا مدینہ پر، جو یزید کی فوج نے حملہ کیا، آج اسلامی تاریخ کا ایک داغ مانا جاتا ہے، مختلف ہی مسئلہ مانا جاتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو جب توڑا تو اس وقت مدینہ میں موجود صحابہ کرام اور علماء نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اور دوسرے متعدد صحابہ، تابعین میں سعید بن مسیب تھے، وہ سمجھاتے رہے کہ یہ بیعت نہ توڑو، نہیں مانا علماء کی باتوں کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ واقعہ کربلا کے وقت علماء کی باتوں کو نہیں تسلیم کیا گیا۔ آگے آپ جتنے بھی فتنے دیکھیں گے جو مسلمان، ابن محلب، ابن اشعث، ان واقعات کا آپ کو علم نہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا، لیکن موقع بھی نہیں ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں۔ ایسے جتنے واقعات ہیں آج بھی آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے ابھی الہاس نگر کے خطاب میں کہا کہ آج ہمارے مسلمان نوجوان جو بڑی تعداد میں گزشتہ سالوں میں قید و بند کا شکار ہوئے، مختلف الزامات کے تحت گھیرے گئے، اس میں ایک بڑی تعداد بے قصوروں کی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن میں ایسا کہتا ہوں کہ اگر وہ علماء سے جڑے ہوتے، بڑوں کو اور اسلامی آداب کا لحاظ رکھا ہوتا، تو ان میں سے 80% یا اس سے زیادہ آج جیل قید و بند میں نہیں ہوتے۔ یہ ان کا انحراف تھا، اسلامی دعوت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، مضمون بہت طویل ہے،
ان تمام چیزوں کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، اگر آپ غور کریں تو میں اس کم وقت میں کوئی ایک نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علماء اور اہل علم سے صحیح علم، صحیح منہج سے انحراف ان سارے فتنوں کا جو ہے کی وجہ ہے، اور اسلامی دعوت کے چہرے کو بگاڑنے کی وجہ ہے۔ اس نے اسلام کو داخلی اور خارجی دونوں طور پر مخدوش کر دیا، بگاڑ دیا۔ اگر یہ داغ دھبے، یہ انحرافات ہمارے ہٹ جائیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان صحیح خالص اسلامی دعوت کے منہج کو سمجھ لیں اور اس راستے پر کام کرنے لگے جو صحیح طریقہ ہے، تو آج دنیا کا نقشہ پھر سے بدل جائے گا۔ ہمارے بہت سارے مخالفین ہمارے دوست اور بھائی بن جائیں گے، اسلام کی دعوت کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ خارجیت کا اثر اسلامی دعوت پر آج سب سے زیادہ شدید ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ عقائد کے بگاڑ میں رافضیت اور صوفیت نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے مسلمانوں پر، عقیدہ خراب کرنے میں، شرک اور بدعات میں، وحدت الوجود اور دوسرے عقیدے میں۔ لیکن اسلامی امت کو بکھیرنے میں، اسلامی دعوت کو بدنام کرنے میں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں جس فکر نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پوری اسلامی تاریخ میں، اور آج بھی پہنچا رہی ہے، وہ ہے خارجی فکر۔ یہ نام نہ صحیح لیکن وہ فکر آج بھی موجود ہے، تحریکیت کی شکل میں، اخوان المسلمین کی شکل میں، اور ان کے موافقین، ان کے ہم مشرب ہم فکر جو القاعدہ یا دوسری داعش کی تنظیموں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، سب خارجی فکر کے داعی ہیں، علم بردار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں اشارہ کروں، اعجاب المرء بنفسی، اور علاج کیا ہے؟ اپنی رائے، خود پسندی، میری بات مانو، اس سے نکل کر اہل علم، علماء بارزین کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب یہاں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کون سے علماء، کن کو مانا جائے۔ علماء تو بہت سارے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ دین کے معاملات میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے، اور علماء میں یہ تمیز کی جائے کہ کون سا عالم سلیم منہج والا، صحیح عقیدے والا، صحیح فکر والا ہے، اور خاص طور سے فتویٰ دینے کے لائق کون ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی یہ خارجیت کا اثر ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ جسے دیکھیے دین کے معاملے میں لب کشائی کر رہا ہے، احکامات بیان کر رہا ہے۔ کوئی عام جو مسائل ہیں اس میں فتویٰ دینا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ سلف کے اگر میں منہج کو بیان کروں تو وقت نہیں اجازت دے رہا ہے۔ کتنا احتیاط ہے۔ طلاق کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابو عبیدہ کی طرف لوگوں کو پھیرتے تھے۔ کئی علماء کہتے تھے کہ بھائی طلاق کے مسئلے میں یہ بگاڑ والی بات ہے، خطرے والی بات ہے، مجھ سے کوئی بہتر عالم ملے تو اس کی طرف جاؤ۔ نکاح اور طلاق کے فروعی مسائل تو چھوٹی کہلاتے ہیں۔ ان مسائل میں جہاں کفر اور شرک کا، توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، جہاں کسی کی جان مال کے حلال ہونے کی بات ہے، مسلمانوں پر پیش آنے والے فتنوں کے معاملات ہیں، یہ معاملات طلاق، نکاح اور فروعی احکامات سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ جہاد کا مسئلہ، ہاں مسلمانوں کے قتل کا اور حملے کا مسئلہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ عام علماء کا بھی کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں حکم دیا ہے، ہاں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ منافقین کے بیان کے ذکر میں مسلمانوں کو بھی ادب سکھایا گیا ہے کہ یہ منافقین کا وطیرہ اور شیوا ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت چلتا ہے نا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ کوئی چیز آئی ہم نے فوراً فارورڈ کر دیا۔ یہ قرآن کے اس مزاج کے خلاف ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ لیکن ہماری نسل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جمہوریت، خارجیت، اس کا اثر ہے۔ کوئی خبر آئی بلا تحقیق کیے، حقیقت کیا ہے معلوم نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا غور نہیں کیا، اس کے ضمن میں کوئی سازش ہو سکتی ہے اس کا احساس نہیں ہے، فوراً خبر آگے بڑھا دی۔ 4 دن بعد پتہ چلتا ہے خبر جھوٹی ہے، 5ویں دن پتہ چلتا ہے کہ اس ایک خبر کی وجہ سے مسلمانوں کو تمام دنیا کے میڈیا پر بدنام کیا گیا، لیکن آپ نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایسے معاملات میں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے معاملے میں، ایسے معاملات میں جو ہے کس کی طرف وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ، کہ یہ خبر امن اور خوف کی جب آتی ہے تو اس کو فوراً آگے مت بڑھاؤ۔ اگر یہ رسول کی طرف اور ایسے ان کے حکام اور جانکار لوگ راسخین فی العلم جو اس معاملے کی خبر کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں ان تک پہنچائیں تو وہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وتیرہ ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں
اگر آپ غور کریں تو دنیا میں مسلمانوں کی اسلام کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ علماء کی طرف رجوع نہ کرنے کی وجہ سے اور اہل علم اور صحیح منہج کے لوگوں سے انحراف کرنے کا نتیجہ ہی ہے۔ ہر فتنہ، ہر شر اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کیا، قیامت کے علامات میں سے ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ بخاری مسلم کی ایک روایت میں وہ بھی بیان کیا، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی بندوں من قلوب العباد، بندوں کے سینوں سے، دل سے یوں ہی نہیں چھین لیتا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑتا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ فسئلوا، ہاں، اور اب ان جاہلوں سے سوال جب کیا جاتا ہے فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، موقع نہیں ہے۔ ان شارٹ، بغیر علم کے جو قرآن و حدیث کو جانے، بغیر فتویٰ دے، قرآن و حدیث کے ما لہ ما علیہ اور اس کے متعلقہ چیزوں کو جانے بغیر فتویٰ دے، چاہے وہ یہ کہے کہ ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا، امام حنیفہ حنفی مسلک کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس سوال کے جواب میں فلاں مسلک کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر علماء کے قول کی روشنی میں کوئی جواب دے رہا ہے تو وہ بھی بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب علماء کی بجائے جاہلوں سے سوال پوچھا جائے گا تو یہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ، یہاں اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ علماء کی قیمت کیا ہے۔ سماج اور معاشرے میں علماء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اور راسخین فی العلم، مضبوط علم والے، صحیح منہج والے جو بدعت نہیں کرتے، بدعتی علماء نہیں ہے، دنیا پرست نہیں ہے، ایسے علماء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کا فقدان شر اور فساد کا دروازہ کھولتا ہے۔ ان کے اٹھنے سے قیامت کی علامت پیدا ہوتی ہے، ہر فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں میں چاہتا تھا کہ یہ بیان کروں کہ اصلی علماء کی پہچان کیا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو راسخ فی العلم جان جاتا ہے، ہر فتنہ آتا ہے اس وقت جان جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے واپس تو ہر جاہل جان جاتا ہے۔ یعنی راسخ فی العلم آدمی جو ہے ابتدائے معاملے میں فتنے کو جان جاتا ہے۔ ایسی ہی بات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے مشائخ نے بیان کی ہے، چنانچہ کہا ہے کہ ایسے میں ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، جن کا منہج اور عقیدہ صحیح ہے۔ ایسے لوگوں کو کیسے جانیں گے؟ تو ایک شکل یہ بتائی کہ فتویٰ دینے کا اہل وہ ہے جس کو اس دور کے معتبر علماء اور مشائخ یہ مانے کہ ہاں یہ قابل فتویٰ دینے کے لائق ہے، ہاں، رسوخ فی العلم والا شخص ہو، اس کے بارے میں علماء کی گواہی ہو۔ یہاں یہ وضاحت کی کہ ایک عالم دین اگر کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، علم کی طرف اس کی نسبت ہے، کچھ اساتذہ سے اس نے کسب فیض کیا ہے، کچھ دعوت کے کام کرتے ہوئے وہ تقریر خطاب کر لیتا ہے، تو وہ فتوے کے لائق ہو گیا ضروری نہیں ہے۔ فتوے کی لیاقت ان چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کی گواہی اہل علم دیں گے۔ اس کے بالمقابل آج ہم دیکھ رہے ہیں خارجی مزاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیت کا جو میں نے ذکر کیا، اور یہاں موقع نہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی بہت ساری علامتیں بیان کی ہے، سلف نے اس کو حدیثوں سے مستنبط کیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ جو بخاری وغیرہ کی حدیث میں بالکل صاف ہے کہ یہ اہل ایمان کو قتل کریں گے، اہل اوثان کو چھوڑیں گے، اور ان میں سے ایک یہ کہ ان کا علماء اور اہل علم سے لا تعلقی برتیں گے، دشمنی برتیں گے، ان کے اندر آپ علماء کو نہیں پائیں گے۔ حضرت ابن عباس جب ان سے مناظرہ کرنے گئے تھے تو یہی سوال کیا تھا کہ میں انصار، مہاجرین اور صحابہ کے کسی بھی عالم کو تمہارے درمیان نہیں پاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خارجی صفت لوگ جو مختلف تنظیمیں ہیں، القاعدہ فلاں اور فلاں، ان کے یہاں علماء کم دانشور زیادہ ملیں گے۔ یہاں میرے سامنے جو ہے، شاید بعد میں بھجبا علماء نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں جو کتابیں ہیں سید قطب کی، فلاں مولانا، فلاں علامہ، فلاں نام لینے کی ضرورت نہیں، تو ان کی صلاحیتوں پر غور کریں گے تو ان کے یہاں صحیح عقیدہ، صحیح منہج نہیں ہے۔ یہ ادبا ہیں، یہ مفکرین ہیں، یہ دانشور ہیں، لیکن کا فتویٰ دینے کے لائق یہ لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو لوگوں نے اہل افتاء بنا لیا، اسلامی احکامات اور معاملات میں جو ہے مرجع بنا لیا۔ ان کا کیا شمار جو آج انٹرنیٹ پر
فیس بک پر اور فلاں پر فتوے دیتے پھر رہے ہیں، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں میں اگر اسے پیش کروں تو آپ حیرت کریں گے کہ علماء سلف کا اس سلسلے میں کتنا سخت موقف ہے. جن لوگوں کو جو عالم نہیں ہے لیکن علماء بنتے ہیں، ان کی کچھ علامتوں کا میں بہت ہی سرسری ذکر کروں. سب سے پہلی علامت اہل علم نے یہ بیان کی کہ بہت ساری علامتیں ہیں، یہاں چند ایک کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، کہ جو شخص فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے وہ فتویٰ دینے کی منصب پر بیٹھ رہا ہے علماء کے مشورے اور ان کی اجازت کے بغیر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کے سلسلے میں کتنا جرأت مند ہے. نتیجے میں وہ جو ہے بہت ساری فتنوں اور بلاؤں کو ہوا دیتا ہے. جبکہ اہل علم صحابہ سے لے کر آج تک مختلف صحابہ کرام کا اور سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسائل کو ان کے اہل کی طرف لوٹایا جائے، اور سوال اگر ان سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے. اس لیے نہیں کہ علم چھپانا چاہتے تھے، اس لیے کہ اس ذمہ داری کی گہرائی کو سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے غلط فتویٰ دے دیا تو پھر یہ معاملہ جو ہے ہمارے خلاف جائے گا. اللہ کے نبی، اللہ کے یہاں قرآن کی وہی آیت انہوں نے پیش کی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَذَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کہ اگر ان کے پاس کوئی امن کا یا خوف کا کی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں. ہاں اگر وہ اسے رسول کی طرف لوٹائیں یا اولو الامر کی طرف جو علم میں راسخ ہیں، معاملے کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، تو اس کی حقیقت کو وہ اچھی طرح جان جائیں گے جو اس کی تہ تک پہنچنے والے ہیں. ہاں یہ ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آئے تو فوراً اس کو آگے نہ بڑھائے. آج کل سوشل میڈیا کا جو دور ہے، ہمارے نوجوان اس کو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی خبر آ جائے تو بغیر تحقیق کے کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کے نتائج ہوں گے، اس کے ضمن میں کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، انہیں جانے بغیر آگے نہ بڑھایا جائے، ان لوگوں کی طرف لوٹایا جائے جو ہمارے ہاں قابل احترام اور جانکار لوگ ہیں. ہاں اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اقوال نقل کیے. شیخ خطیب بغدادی کا قول نقل کیا کہ ربیہ کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، تو کہا بہت بڑی کیا کوئی مصیبت آ گئی. کہا مصیبت یہ آئی ہے کہ آج کل ان لوگوں سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے جو فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان حاکم کا یہ کام ہے، خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ مسلمان حکام کا کام ہے کہ اپنے مفتیوں کے حالات کا جائزہ لے، جو مفتی فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے اس سے روکا جائے، اس کو دھمکی دی جائے، اور باز نہ آئے تو سزا دی جائے، اور جو لائق ہے اس کو برقرار رکھا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو مسجد میں آتا ہے حدیث بیان کرنے کے کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں اور بیٹھ کر یہاں حدیث بیان کروں، فتویٰ دوں، اسے اس بات کا حق نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل علم، اہل صلاح اور مسجد کے جو اہل ذمہ داران اہل علم ہے ان کی طرف رجوع کر کے ان سے اجازت نہ لے لے، ان سے یہ گواہی نہ لے لے کہ میں فتویٰ دینے کے لائق ہوں، حدیث بیان کرنے کے لائق ہوں. امام مالک کہتے ہیں جب تک 70 مشائخ نے میرے بارے میں مجھ کو یہ نہیں اجازت دی کہ آپ فتویٰ دینے کے لائق ہیں، میں نے فتویٰ نہیں دیا. ہاں میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. امام شاطبی رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کی پہچان ہے کہ وہ فتویٰ دینے کے سلسلے میں تحمل برتتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسروں کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اہل بدعت اس سلسلے میں جلد بازی کرتے ہیں. دوسری علامت ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ جاہل لوگ، خارجیت کی فکر سے متاثر لوگ جو آج کے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل علم، اہل فضل، جماعتوں کے ذمہ داران اگر کوئی بیان دے رہے ہیں، کوئی معاملہ بیان کر رہے ہیں تو یہ چھوٹے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں. ارے نہیں، انہیں کیا سمجھتا ہے. ہاں اب تو یہاں علماء کی بات، حکومت کی کوئی بات اور خبر رہتی ہے، ہمارے ہاں فوراً اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں یہ وہی بات ہوئی کہ علماء کی مخالفت کر کے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کو علماء سے بدظن کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے خلاف جو ہے برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. یہ چیز سوء نیت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ آدمی اپنی جو ہے رائے کو زیادہ مانے. لوگوں نے کہا اپنی رائے کو متہم کرو. ایک صحابی کہتے ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیلات چھوڑ کے میں ایک قول پیش کر رہا ہوں صرف.
وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں اپنی رائے کو دین کے سلسلے میں متہم قرار دو، یہ مت سمجھو کہ میں نے جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے، اپنی رائے کو متہم قرار دو۔ میں نے اپنے آپ پر غور کیا تو میں اس بات کی، اگر مجھے طاقت ہوتی کہ کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دوں، تو ابو جندل والے دن صلح حدیبیہ جب لکھا جا رہا تھا اور ان کا بیٹا مسلمان ہو کر آیا اور لوٹا دیا گیا، اگر میری اپنی رائے کا کوئی وزن ہوتا نبی کے سامنے تو میں اپنی رائے مانتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ غور کیجئے، یہ موقع نہیں ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تیسری چیز کہ بہت زیادہ بات چیت کرنا، جدال کرنا، بحث و مناقشہ کرنا، اس سلسلے میں جو تفصیلات پیش کی شیخ حماد کہتے ہیں کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ خوب نقاش، بحث، سوال جواب کرتا ہے، باریکیاں کھگالتا ہے اور عمل میں کم نظر آتا ہے، تو جان جاؤ کہ وہ ٹیڑھے دل والا ہے، اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، وہ اہل سنت کی بجائے اہل بدعت کی طرف مائل ہے۔ اور یہ چیز آج ہمارے یہاں بہت نظر آتی ہے، تقریر کرنے والے، بیان دینے والے بہت ہیں، لمبی لمبی باتیں کرنے والے ہم جیسے بہت ہیں، عمل کرنے والے، مخلصین، دین اور امت کے لیے قربانیاں دینے والے، اپنے مفاد کو قربان کر کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ امام مالک کا قول نقل کیا کہ علم اور حکمت نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، یہ کثرت مسائل سے نہیں آتی۔ امام بربہاری کہتے ہیں، اس قول کو بہت غور سے سنیے، امام بربہاری کہتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، یہ بات دماغ میں بٹھا لو، اچھی طرح جان لو کہ علم جو ہے روایت اور کتابوں کی کثرت سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی خوب روایت کر رہا ہے، خوب کتابیں لکھ رہا ہے، خوب مضمون لکھ رہا ہے، خوب تقریریں کر رہا ہے، اس سے علم نہیں ہوتا۔ عالم وہ ہے جس نے علم اور سنت کی اتباع کی، سنن کی اتباع کرنے والا عالم ہے، اگرچہ وہ علم جانکاری میں کم ہو، اس کی کتابیں کم ہو۔ اور جو شخص، یہ جملہ لکھ لیجئے، جو شخص کتاب اور سنت کی مخالفت کرے وہ صاحب بدعت ہے، جو شخص قرآن اور حدیث کی مخالفت کرے وہ صاحب بدعت ہے، اگرچہ وہ بہت علم والا اور کتابوں والا ہو۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ لمبی لمبی بات کرنے والے کہ ان کے فیس بک پر، ٹویٹر پر اتنے فالوورز ہیں، اتنے لائکرز ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان کو لائک کیا ہے، اتنا کہ تو ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ خارجیت سے متعلق حدیث اور یہ سلف کے یہ اقوال اپنے سامنے رکھیے کہ یہ سب چیزیں متاثر کرنے والی نہیں ہیں، دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ صاحب سنت ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر سید قطب صاحب ہوں، مولانا مودودی صاحب ہوں، آج کا کوئی بڑا عالم نظر آ رہا ہو، وہ روزانہ ٹی وی چینل پہ آتا ہو لیکن حدیثوں کا انکار کرتا ہے، وہ کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن اور حدیث میں انحراف کا شکار ہے، تو وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، روز ٹی وی پر آئے، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ منہج دیکھیے، آج بہت بڑا فتنہ یہی ہے کہ نوجوان اس گلیمر کو دیکھ کر، اہل علم جو سادے نظر آتے ہیں، بوریا نشی نظر آتے ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ ٹائی اور کوٹ والا ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے تو اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ اسلام کی جدید رہنمائی اور نمائندگی کرنے والے یہ حضرات ہیں۔ علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ آج بہت سارے متاخرین اس فطرے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص اگر بہت زیادہ کلام والا نظر آتا ہے کہ اس کا جدال، کلام، تقریر، کتاب، مسائل بہت بیان کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ علم والا ہے۔ شیخ علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ جہالت محض ہے، خالص جہالت ہے۔ دیکھو اکابر صحابہ، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عثمان ابن مسعود، زید بن ثابت، یہ لوگ کیسے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کا کلام کم ہے، جبکہ ابن عباس کے مقابلے میں یہ زیادہ علم والے ہیں۔ پھر تابعین کو دیکھو، صحابہ کے مقابلے میں تابعین کا علم کم ہے لیکن تابعین کا کلام ان سے زیادہ ہے، تابعین کا علم تابعین سے کم ہے لیکن ان کا علم جو ہے وہ ان کا کلام ان سے زیادہ ہے۔ تو آگے نتیجہ کہا کہ علم کثرت روایت اور کثرت مقال سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کا نور ہے جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں انسان کے اندر تمیز آتی ہے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں وہ صاحب علم جو ہے وہ کم الفاظ میں، مختصر میں اپنے مقصود کو ظاہر کرتا ہے۔ چوتھی علامت، میں بہت بات کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی سی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے معافی چاہوں گا، کہ کسی بھی خبر کے آنے کے بعد فوراً اس پر تبصرہ کرنا، سرعت کلام، اس کی حیثیت اور اس کی صحت کو جانے بغیر آج کے موجودہ ماحول میں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جو اہل حق ہیں ان کے خلاف عالمی طور سے سازش رچی جاتی ہے۔ یہود نصارہ، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک خبر اڑاتے ہیں۔ ایک طرف اکثر میں کہتا ہوں کہ تحریکی حضرات، اہل بدعت
اہل سنت کو، خاص طور سے روئے زمین پر جو آج دنیا کے اندر خالص دعوت کسی کے پاس موجود ہے تو وہ سلفی اہل الحدیث ہے. خالص توحید اور سنت اور صحابہ کا منہج، سلف کا منہج اگر روئے زمین پر ہے تو یہ منبر رسول سے میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روئے زمین پر آج اہل الحدیث کے علاوہ، جیسے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ طائفہ منصورہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے. ان کے الفاظ میں دہراتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اہل باطل اس طائفہ منصورہ کے دشمن نظر آئیں گے. اور دنیا یہاں ہمارے یہاں جتنے بھی بدعتی ہیں، جتنے بھی خارجی ہیں، جتنے بھی تحریکی ہیں، یہ سلفیوں کا تانا بانا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہود و نصارہ سے، اور اس سلسلے میں روزانہ کچھ نہ کچھ جھوٹی خبریں لاتے ہیں، اور وہ جھوٹی خبریں ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے نوجوان ان پر اعتماد کر کے وہ ان کے اوپر تنقیدیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر خبر صحیح ہے اور باتیں غلط ہے تو ٹھیک ہے، قابل مذمت ہیں، لیکن اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے. جماعت میں، اجتماعیت میں آپ علماء کی برائیاں کرتے پھریں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر یہ سب چیزیں ڈالیں. ایک حدیث قرآن کی ایک دلیل بیان بتا دیجئے کہ یہ دین کا طریقہ ہے. اگر میرے اندر واقعی خرابی ہے تو آپ اس کو واٹس ایپ پہ اس کو وائرل کریں. یہ کون سا طریقہ ہے دین کا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اصلاح کرنا. کس انداز میں؟ وہ ہم جانتے ہیں. سعودی عرب نے کوئی غلطی کی، سعودی عرب کی خدمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے. کیوں؟ آج روئے زمین پر توحید اگر کہیں ہے تو ملک کے طور پر کسی حکومت کے پاس تو سعودی عرب کے پاس ہے. یہ کہتے ہوئے بھی لوگ کچھ ہمارے ہاں شرماتے ہیں. واحد ملک ہے جہاں دستور قرآن و حدیث دستور کی حیثیت رکھتا ہے. ایران نے صرف اعلان کر دیا چھوٹا موٹا، پوری جماعت اسلامی آج تک اس کے فیور میں، پہلے کھل کر اب چھپ کر. پورے اخوانی. یہ ابھی آخری ہم دیکھیں گے کہ اہل بدعت اور خارجیوں کی ایک پہچان اور تضاد یہ بھی ہے کہ وہ اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اچھوں کو برا کہتے ہیں، بروں کو اچھا کہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی فکر ہے کہ اللہ اور رسول نے جن کی تعریف کی، صحابہ کرام کی، اللہ اور رسول نے صحابہ کرام کی تعریف کی. یہ خوارج، یہ روافض، یہ تحریکی آج ہمارے یہاں ایسے عناصر پائے جا رہے ہیں. ہاں میں نام لوں، سلمان ندوی صاحب، پاکستان کے کچھ انجینئر اور کچھ اور نام ہیں، ہندوستان کے اور کچھ لوگ ہیں، ہاں خلافت و ملوکیت والی جو بحث کرنے والے لوگ ہیں، پورا طبقہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور ان لوگوں پر جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں. اہل سنت والجماعت قرآن حدیث کے ثابت شدہ دلائل کے بالکل خلاف بات ہے. جو لوگ کسی ایک صحابی کو بھی نشانہ بناتے ہیں وہ اہل بدعت میں سے ہیں. اور اگر کوئی ان سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے اندر خارجیت اور رافضیت ہے. نوجوان لکھ لیں، توبہ کریں. جس کی اللہ اور رسول نے تعریف کی اس کو آپ برا کہیں گے اور وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. تو یہاں یہ بیان کیا انہوں نے کہ اگر کوئی بات آپ کے پاس آتی ہے تو خبر کی تحقیق کر لیں. اس آیت کو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ والی نقل کر کے شیخ سعدی، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی تفسیر نقل کی کہ اس میں اس بات کی تلقین ہے کہ مسلمان جلد بازی اور امور کے سلسلے میں تیزی نہ دکھائیں کہ کسی بات کو سنتے ہی اس کو آگے بڑھا دیں، بلکہ کسی بھی معاملے میں اچھی طرح غور و فکر کریں. اس پر کسی صاحب معاملہ، صاحب فکر سے کلام اور سمجھ لے میں اس میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے کس معاملے میں اس کو پھیلانے میں مصلحت ہے، کہاں کیا اس کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنے میں مصلحت ہے، یا انسان کے سامنے اسے پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس پر خاموشی اختیار کیا جائے. امام عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عنقریب تمہارے سامنے کچھ مشتبہ امور آئیں گے، ایسی صورت میں تم سنجیدگی، وقار اختیار کرنا، اس لیے کہ آدمی کسی خیر کے معاملے میں، یہ جملہ لکھ لیجئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، خیر کے معاملے میں کسی کا تابع ہو یہ زیادہ بہتر ہے، اچھائی کے معاملے میں دوسروں کے پیچھے چلے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ شر میں سرداری کرے اور قیادت کرے. یہ اہل علم اور اہل رسوخ کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اور رفق، ملائمت، سنجیدگی سے کام لیتے ہیں، کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں. آج ہمارے ہاں کوئی بھی خبر آتی ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن نے جو آیت پیش کی اسی کے سلسلے میں شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فوراً اس کو انٹرنیٹ پر، ریڈیو پر یا خطوں میں یا
اخبارات میں فوراً کسی بھی خبر کو سنتے ہی شائع کر دیا، بلکہ اس میں اچھی طریقے سے تحمل اور غور و فکر کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ جب راسخ فی العلم، علم علماء کا اس میں کیا رویہ ہے، اگر وہ خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے، ان کی خاموشی کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ ایک اور علامت آخری میں ذکر کروں کہ یہ جو لوگ عالم نہیں ہیں اور ان کو عالم بنایا جاتا ہے، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے تعلق سے بڑے بڑے القاب اختیار کیے جاتے ہیں اور وہ اس پر راضی رہتے ہیں، فلاں علامہ، محدث، امام۔ ہاں ابھی دیکھیے امام حمید الدین فراہی کتابوں پہ جو ان کے ماننے والے ہیں، ہر شخص اپنے جماعت کے بزرگوں کو امام، علامہ، محدث، ہاں فلاں زمانے کا فلاں اور فلاں اور فلاں، ایک سطر میں جو ہے القاب لکھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر یہ کہ امام شاطبی اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اہل بدعت کی ایک پہچان اور وتیرہ رہا ہے کہ جو لوگ غلط ہیں، جن کے پاس غلط منہج ہے، غلط فکر ہے، لوگ اور عوام اس کی طرف متاثر ہوں، اس کی طرف رجوع کریں، اس کے لیے ان کو بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ آج کی زبان میں جو میں نے ابھی کہا کہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر جن کے لائک کرنے والے خوب زیادہ ہیں، ہمارا نوجوان اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ بہت نوجوان تو نوجوان، کچھ خواتین اور عورتیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں کہ ان کو اتنے سننے والے ہیں۔ اب جن کو لانچ کرنا ہی ہے اہل بدعت کو گمراہ کرنے والوں کو، تو ان کے اپنے لوگ بھی، جیسے ہم جانتے ہیں فرقہ پرست تنظیمیں ہمارے یہاں، آج کی جو موجودہ حکومت ہے، یہ ایک فکر کو بیان کرتے ہیں اور ان کے اپنے جو بھکت ہیں وہ اس کو خوب لائک کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ملک کے اتنے لوگ اسے چاہتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو خارجی فکر کے حامل ہیں، وہ لوگ جو یہود و نصارہ کے کام کو اور ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں میں یہود و نصارہ کی فکر کو بڑھاتے ہیں کہ حدیثوں کو انکار کرنے، شکوک و شبہات پیدا کرنے، فیشن اور جدیدیت کے نام پر مسلمانوں کو اسلامی دعوت سے پھیرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، مقبول بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کو ایسی نعمتیں دیتے ہیں جسے دیکھ کر عام نوجوان علماء کے مقابلے میں ان کو سمجھتا ہے کہ ان کے پاس نعمتیں ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ یہ علماء کیا ہے؟ ان کو تو سیدھے سے زندگی کی گزارنے کے جو ہے بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں، اور یہ کار میں چل رہے ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس گلیمر ہے، ان کے پاس فلاں اور فلاں نعمتیں ہیں۔ ان چیزوں سے رجھا کر ایسی چیزوں کو بھی، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ الہادی فکر کو عام کرنے کے لیے ہر طرف سے ہمارے خلاف کوشش ہو رہی ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، باقاعدہ اس پر ریسرچ ورک ہوا ہے کہ کہاں کہاں سے مسلمان نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان جو غلط فکر کے عناصر ہیں، علماء ہیں، یا علماء سے دور کرنے والے جو عناصر ہیں، منکرین حدیث فکر کے ٹیڑے لوگ، غلط منہج والے، ان کو جو ہے بڑے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ سید قطب شہید، علامہ ابو العلا مودودی، امام حمید الدین فراہی، فلاں اور فلاں۔ میرے نام لینے سے کوئی برا نہ مانے، میرا مقصود کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہے۔ حق اور باطل کو بے نقاب کرنا اہل دعوت حق کا فریضہ ہے، اور اس معاملے میں سچائی کو پیش کرنے کے لیے بعض مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمارے علماء راسخین فی العلم نے لکھا ہے کہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی منحرف منہج کا آدمی ہے اور لوگ اس کی فکر سے، کتابوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو کھول کھول کر بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچیں، اس کے بارے میں ہوشیار رہیں۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے بعض حضرات کو یہ لگے کہ کچھ باتیں بے ربط سی نظر آ رہی ہو، لیکن خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کئی نکات کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اتوار کے دن ایک اور خطاب ہے، اس میں بھی اسی موضوع سے متعلقہ کچھ باتیں ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں تشریف لائیں اور اس سے استفادہ کریں، مجھ سے نہ صحیح، ان علماء سے جو راسخ فی العلم ہیں۔ اور آج کا یہ موضوع جس پر ہم لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سوچیں کہ یہ غیر ضروری ہے، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ اسلامی دعوت اور موجودہ ماحول کے اعتبار سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پر توجہ نہ دینے سے آپ کے اپنے گھر میں آپ کا بیٹا باپ کی جب مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، باپ کی کوئی دینی رائے کے مقابلے میں اپنی چلاتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس پر خارجیت کا، جمہوریت کا اثر ہے، اعجاب المرء بنفسہ ہی، اور یہ آگے چل کے بڑے فتنے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین اور دین کے صحیح طریقے کو، دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے صحیح طریقے کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متعلق ہماری جو بھی ذمہ داری ہے اپنے علم اور طاقت
طاقت کے مطابق اسے ادا کرنے کی توفیق دے، صحیح دین کا ہمیں جو ہے خادم بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور مرنے کے بعد فتنہ برزخ اور فتنہ آخرت سے بھی محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔